سورہ توبہ کی آیت نمبر 113۔ کل ہم نے 112 تک پڑھا تھا، آج ہے آیت نمبر 113۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے لائق للنبی، نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے، نبی اور ایمان والوں کی یہ شان نہیں کیا ان یستغفروا، کہ وہ بخشش چاہیں، للمشرکین، کس کی؟ مشرکین، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں۔ بات کو سمجھ آ گئی ہے؟ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، حقیقی چچا اور ماموں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے تو ایمان والے کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اس کی بخشش کی دعا کرے۔ اس کے شان نزول کے متعلق 2-3 روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے، اللہ کی طرف سے روکا نہ جائے، تب تک میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اپنے محبوب کو روک دیا، ممانعت فرما دی کہ نبی اور ایمان والے کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بولو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض اصحاب نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے آبا کے لیے استغفار کرنے کی درخواست کی تھی، کیونکہ ان کے آبا جو تھے وہ مشرک تھے۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میں اجازت دیجیے ہم اپنے آبا و اجداد کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اس پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ نے بخشش کرنے سے منع فرما دیا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ پھر دیکھیں، ما کان للنبی والذین آمنوا، اور نہ ہی ایمان والوں کی، نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں ان یستغفروا، کہ وہ بخشش چاہیں، بخشش طلب کریں، للمشرکین، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ رشتہ داری ہوں، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ کھل چکا ہے ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ دوزخی ہیں۔ یہ بات آشکارا ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں، اب ان کے لیے وہ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئی بات کی بھی؟ کیا مطلب؟ یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ شرک پر مرے ہیں۔ کس پر؟ شرک پر مرے ہیں۔ چلو، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں ہے استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا، لابیہ، اپنے باپ کے لیے۔ باپ سے مراد یہاں آزر جو ان کا چچا تھا، یہ بت گر بھی تھا اور بتوں کا پجاری بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، بت بنا کر ان کو سیل بھی کرتا تھا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ وما کان استغفار، اور نہیں ہے استغفار کرنا ابراہیم، کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا نہیں ہے، لابیہ، اپنے باپ کے لیے، الا، مگر ہے، ام موعدۃ، اس وعدے کے سبب
وعدہا جس وعدے کو آپ نے کیا تھا ایاہو اس سے، ایاہو اس سے، کس سے؟ بولو آزر سے، کس سے؟ آزر سے۔ اب آپ کہیں کہ جی یہاں لفظ اب آیا ہے تو اب تو باپ کے لیے بولا جاتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ اب جو ہے نا وہ صرف باپ کے لیے استعمال نہیں ہوا، وہ چچا کے لیے بھی آیا ہے، تائے کے لیے بھی آیا ہے، باپ کے لیے بھی آیا ہے، دادا کے لیے بھی آیا ہے، کسی بزرگ ہستی کے لیے بھی لفظ اب عربی میں یوز ہوا ہے۔ مطلب بزرگ اب سمجھا گیا۔ اب میں اس کی مثال دوں گا، قرآن پاک سے آپ پڑھ کر آئے ہیں پہلے بارے میں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی؟ اذ قال لبنیہ جب آپ نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ بات سمجھا رہی؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ ذرا بات کو سننا۔ قالوا وہ بولے نعبدو الہ کا، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، و الہ آباء کا، اور آپ کے آبا کے الہ کی۔ اب آ گیا، اب کی جمع آبا آتا ہے، آپ کے آبا کی، اور آپ کے آبا سے کون کون مراد ہے؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام۔ اب لفظ اب ایک آیا ہے اور اطلاق کتنے لوگوں پہ ہو رہا ہے؟ 3 لوگوں پہ۔ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کو بھی اب کہا۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا ہیں، ان کو بھی اب کہا۔ اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں، ان کو بھی اب کہا۔ لفظ اب ایک ہے جو دادے کے لیے بھی آیا، تائے کے لیے بھی آیا، اور باپ کے لیے بھی آیا۔ اب بات سمجھ آ گئی، بات کھل گئی۔ اسی طرح یہاں بھی لے ابھی ہے، تو ابھی سے مراد حقیقی والد نہیں، حقیقی والد جو تھے نا آپ کے، ان کا نام تعارف تھا، اور وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک ہو تو وہ حضور کی جد امجد میں آ گیا؟ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کوئی بھی زانی، کوئی بھی بدکار نہیں تھا، سب کے سب موحد تھے، نیک تھے۔ اس لیے آزر جو ہے یہ بت گر بھی تھا، بتوں کا پجاری بھی تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے۔ وابی دیوبندی کہتے ہیں، طارق جمیل نے شجرہ پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے ابراہیم کا باپ آزر ہی بولا ہے، جبکہ آزر ہو تو پھر یہ قرآن مجید کی آیت سے بھی ٹکرا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب آپ سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ اور حضور کا عنوان میں ہمیشہ لم ازل انقلو من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میرا نور جو ہے یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک، اماں حوا سے لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، حضور کے نہ ماں نہ باپ، اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی بھی مشرک نہیں تھا، سب کے سب پاک صاف تھے، موحد تھے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، اس لیے آپ آزر جو ہے وہ آپ کا باپ حقیقی والد نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ چلو، تو ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا نہیں تھا، الا مگر تھا اس وعدے کی وجہ سے جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام اس سے کر چکے تھے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اس سے یا تو وہ وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا تھا کہ میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، یا وہ وعدہ مراد ہے جو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام لانے کا کیا تھا۔ بات سمجھا گیا؟ شان نزول
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مرویہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا سأستغفر لک ربی، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے باوجود کہ وہ دونوں مشرک تھے. تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا. یہ واقعہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار با امید اسلام تھا. اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، اسلام لاؤں گا، اس امید پر آپ نے اس کے لیے استغفار کیا تھا. لیکن آگے رب نے فرمایا فلما تبین لہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل گئی انہ عدو للہ، کہ بے شک وہ اللہ کا، بولو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے تنکا توڑ دیا. آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا. اس وقت تک استغفار کرتے تھے جب اس نے کہا میں اسلام لے آؤں گا. جب یہ بات کھل گئی یہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا، اس سے اپنا تعلق توڑ دیا. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہے لأواہ حلیم، بہت آہیں کرنے والے، حلیم متحمل ہیں، بردبار ہیں. بڑا اگلی آدمی پڑھ لیں جی، چلو.